تیسری چوتھی جلد یہ اکٹھی ہے، اس میں لکھا ہے حضرت با یزید بستامی کے بارے میں، جو صوفیوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں اہل حق کے، ان کے لحاظ سے کیا لکھا ہے؟ یہ سند سے انہوں نے لکھا کہ علی بن مسنہ کہتے ہیں میں نے اپنے چچے سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، اور وہ آگے کہتے ہیں سمیعت ابا یزید، میں نے حضرت با یزید بستامی سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، وہ آپ ہی کی خصوصیت ہے، لیکن خواب میں ہو سکتا ہے، تو یہ خواب کی بات ہے کہ جلوے دیکھے رب ذوالجلال کا۔ کہتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میری بولی فارسی تھی، تو میں نے کہا یا بار خدا، یا بار خدا، کیف الطریق الیک، آج قسمت بیدار ہے کہ میں نے تجھے پا لیا ہے، اب یہ تو بتا کہ تجھے ڈھونڈا کیسے جا سکتا ہے۔ یا بار خدا، یا بار خدا، کیف الطریق الیک، تو قال، اللہ نے فرمایا اترک نفسک ثم تعال، اپنا آپ مٹا دے تو پھر میری طرف آ جا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر اترک نفسک ثم تعال، اس وقت بھی بول رہے ہیں تاجدار میں ختم کر دے انانیت، تاجدار اپنا نفس کشی کر دے، خواہشات کو ترک کر دے، یہ ذریعہ ہے کہ تم مجھے پالو گے۔ اب یہاں جو اس نے تقریر کی ہے نہیں ہیں، توصیف الرحمان نے پتا چلے لفظ خدا کے لحاظ سے جو کیمرے کی آنکھ سے کہ پیچھے یہ تو سکرین اس پر میں دیکھ عیب رہے ہے، ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے یہ رب پر بولنا ناجائز ہے، اس کے لحاظ سے تو یہ امام ابن جوزی کو یہ واقعہ لکھتے وقت ہم جان گے لفظ خدا اللہ نے دینا چاہیے تھا کہ میں یہ سبق سکھانے کے لیے کیوں رب کی توہین کروں، میری قبر پہ لکھنا، یا اگر یہ لفظ اس وقت بنا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ کہتا ہے جلالی نے خود تراش کی اللہ کا نام بنا دیا، کہتا خود تراش کے گھر کے کہتا ہے نام اللہ کا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے یوں اطلاق سے علم ثابت نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں جو رب سے گفتگو کر رہا ہو اور رب کا نام جو نہ ہو وہ نام لے تو رب کو فوراً کہنا چاہیے تھا پہلے میرا نام تو صحیح لے، مجھے پانا تو تم بعد میں پانا ہے، میرا نام تو صحیح لے۔ تیری یہ تیری غلطی ہے کہ میں اللہ ہوں اور تو مجھے خدا کہہ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اطلاق میں علم کا پہلے ثبوت ہے پھر اطلاق ہے، یعنی اللہ کو خدا کہنا یہ پہلے ثابت تھا۔ تو حضرت باجوی اسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اللہ کے بارے میں یہ لفظ خدا مجھے یہ سعادت حاصل ہے، حضرت باجوی اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اکابر اجلہ اولیاء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ چلو یہ ابن جوزی ہے، ابن تیمیہ اسلام کہنے کا ابن جوزی ہے، اور یہ ہے زندہ باد، نئی باتیں بھی جاتا ہے لکھ دیتا ہے، اسلام زندہ باد، یہ ابن تیمیہ ہے، نظام مصطفیٰ، جلد نمبر 1، نظام مصطفیٰ، مجموعۃ الرسائل مصطفیٰ، جیوے پاکستان، جیوے پاکستان، جیوے
اندر صفحہ نمبر 99 ہے، جس میں ابن تیمیہ نے یہ بات بطور دلیل ذکر کی ہے۔ یہ بھی میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ مثلا ہم کسی کا رد لکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، آگے جواب ہے۔ تو اب وہ جو سوال کے اندر کسی نے کہا تھا، سوال کے اندر اگر ہمارا اس سے اختلاف ہے تو ہماری کتاب کو یوں نہیں پیش کیا جا سکتا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کتاب میں تو بطور حکایت لکھا ہوا ہے کہ فلاں یہ کہتا ہے اور ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ نے رد کرنے کے لیے نہیں لکھا، ابن تیمیہ نے اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے لکھا، بطور دلیل لکھا۔ تو میں یہ پیش کر کے پوری تقریر جو لفظ خدا کے لحاظ سے جتنی نشستوں میں اس نے کی، ساری اس کی طرف واپس کر رہا ہوں کہ جو تم نے مجھے ان پڑھ کہا، جو جاہل کہا، اور جو تکفیری کہا، اور جو کچھ تم نے میرے امام کو کہا، وہ سب کچھ پہلے اپنے گھر میں تو ثابت کر، نافذ کر، اور پھر ہماری طرف آ۔ اللہ کو خدا کہنا یہ تو ابن تیمیہ خود اپنی کتاب میں بطور ایک دلیل کے اسی بات کو جو ابن جوزی نے لکھی تھی، ابن تیمیہ نے اس کو لکھا ہے۔ فتوے پھر سارے اس پہ ہم سفر المظفر کے اندر کریں گے، جس کا موضوع ہوگا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور عقیدہ توحید یا تقدیس الوہیت، چونکہ اس نے وہ جو جھوٹے خدا آریوں کے، یہود کے، ان لفظوں کے لحاظ سے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ اعتراض کیے ہیں۔ جس طرح آپ کو اس کے مبلغ علم کا تو پتہ چل گیا کہ جو جس کی بات اس لیول کی ہے کہ قرآن میں چونکہ لفظ نماز نہیں تو پھر نماز کوئی نہ پڑھے، صلاۃ پڑھنی ہے تو پڑھو، یا جس نے نماز 5 نمازیں جو نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، نمازیں نہیں مانتا، صلاۃ تو علیحدہ چیز ہے، نماز علیحدہ چیز ہے۔ جو اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کے اعتراضوں کا تو بہت کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں تو دین کی خدمت کے لحاظ سے اس کی ان باتوں کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے، اور اس کے ساتھ جو اگلا لائحہ عمل ہے اس کا بھی، اور جو یہ مزارات کی اس نے کچھ تصویریں دیں اس کا بھی تفصیلی جائزہ ہم اگلے پروگرام میں لیں گے کہ ہم کب سے تحفظ توحید کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی جو تحفظ توحید کی جنگ ہے اس پر اس نے بڑا شور مچایا کہ انہوں نے کہاں توحید کے پر پیرا دیا، انہوں نے کہاں توحید کی بات کی۔ تو یہ سب کچھ میں آگے اس کا تذکرہ کروں گا، اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لحاظ سے یہ اعلان بھی آپ سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت، ویسے تو ہر دن ہی ختم نبوت کے لیے ہے، تو 7 ستمبر کا وہ دن ہے جب قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز اور دیگر اکابرین اہل سنت کی کوشش سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا۔ وہ دن منانے کے لیے انشاءاللہ تاریخی ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کس تاریخ کو؟ 7 ستمبر کو لاہور کی سرزمین پر کسی بڑی اہم جگہ پر انشاءاللہ یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا۔ ختم نبوت کے لحاظ سے ختم نبوت کانفرنس 7 ستمبر کو انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ 10 اگست سے لے کر 17 اگست تک نظریہ پاکستان، بلکہ ہفتہ نظریہ پاکستان منایا جائے گا، اور اس کے اندر 10 اگست کو انشاءاللہ شملہ پہاڑی پہ پریس کلب کے اندر پروگرام ہوگا، ٹائم آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا، اور 17 اگست کو انشاءاللہ تحفظ پاکستان کانفرنس گوجرانوالہ میں انعقاد پذیر ہوگی۔ تو
اس لحاظ سے یہ آگے لاہ عمل بھی ہے اور شیڈول بھی ہے. باقی یہ جو تقریر آپ نے سنی اگرچہ کچھ زیادہ لمبی ہو گئی لیکن آپ نے اس کو یاد کر کے آگے پہنچانا ہے, کیونکہ اللہ سب کا خدا ہے, سب کا خدا ہے. جن تک پہنچانا ہے ان کا بھی خدا ہے, ہم سب کا خدا ہے. تو اس کے لیے اللہ کی عظمت اور اللہ کی تقدیس کے تحفظ کے لیے جو وقت گزرے گا انشاءاللہ ہر گھڑی میں لاکھوں نیکیاں ملیں گی. اسے یاد کرنا ہے, سن کے اس پر خطبان جمعے پڑھانے اور جہاں بھی بیٹھو یہ بات کرنی ہے. آخر ہم کوئی بتوں کے دیش میں تو نہیں رہتے, ہم تو خدا کی بستی میں رہتے ہیں. اس واسطے یہ ہر جگہ پیغام پہنچانا ہے. اب میرے ساتھ مل کر اس عظیم مشن پر آپ نے نعرہ لگانا ہے, اور وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو موضوع ہے, جب تک ادھر سے توبہ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان کا تعاقب جاری رکھیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ